کتاب الزکوٰۃ۔ اب حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزکوٰۃ میں کیا کر رہے؟ زکوٰۃ کے مسائل ذکر کر رہے آپ کے سامنے، زکوٰۃ کے جو احکام ہیں اور زکوٰۃ میں جو مختلف نصاب ہے نا انصبا، اس کو بھی ذکر کر رہے۔ زکوٰۃ زیادتی نمو کو کہتے ہیں، اس سے مال میں صفائی ستھرائی بھی ہوتی ہے نا، نفس کی بھی ستھرائی وغیرہ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ 2 ہجری میں ہو گئی تھی نا، اور جو مسائل تھی تفصیل وغیرہ وہ 2 ہجری میں پھر آ گئی۔ الفصل الاول عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس سے بھی روایت کر رہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الی الیمن، پیغمبر علیہ السلام نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا نا، وقال تو فرمایا کہ انک تأتی قوما، آپ ایسے لوگوں کے پاس آ رہے ہیں کہ اہل کتاب، انہوں کیا ہے اہل کتاب، فدعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ان کو پہلے کلمے کی دعوت ترتیب کے ساتھ نا احکام وغیرہ سکھائے جائے۔ پھر آگے فرمایا فإنہم اطاعوا لذلک، اگر اس میں صحیح نکلے نا اطاعت کر لی، فعلمہم، پھر یہ سکھانا کہ ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، کہ دن اور رات میں اللہ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہے۔ فإنہم اطاعوا لذلک، اگر اس کی اطاعت کی تو فعلمہم، پھر آگے یہ سکھانا کہ ان اللہ قد فرض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم، کہ اللہ نے ان پر صدقہ لازم کیا جو غنیوں سے لیا جائے گا، فترد علی فقرائہم، فقراء میں خرچ کیا جائے گا۔ قریب علاقے میں بھی خرچ کر سکتے، دور میں تب جائے جب کسی کو ضرورت ہو۔ فإنہم اطاعوا لذلک فإیاک وکرائم اموالہم، جب اس میں اطاعت کرے نا تو ان کے عمدہ مال کو زکوٰۃ میں جانور وغیرہ میں سے نہیں لینا، بلکہ درمیانہ لینا۔ واتق دعوۃ المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے خود کو بچانا۔ فإن لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اللہ اور اس کے بیچ پردہ نہیں ہوتا، معنی جلد قبول ہوتی ہیں۔ متفق علیہ۔ تو زمین کی زکوٰۃ تو اسی بھی ہمارے نزدیک کیا ہی ضروری ہے، کل ما خرجت الارض، اس میں عشر ہوگا، اور دیگر جو نصاب وغیرہ ہے نا اس میں تو نصاب ضروری ہے، نصاب کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور دیگر حضرات کیا کرتے ہیں 5 وسق وغیرہ کی باتیں کر رہے ہیں نا، تو وہ کیا ہے اس کی تفصیل بھی آگے آپ کے پاس آئے گی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ سے روایت تھی، وہ آگے روایت کر رہے، فرما رہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من صاحب ذهب ولا فضة، سونے چاندی کا مالک، لا يؤدي منها حقها، جب اس کا حق ادا نہ کر رہا، الا اذا كان يوم القیامہ، جب قیامت ہوگی نا، سفحت له صفائح من نار، اس کے لیے جانور وغیرہ یہ چیزیں، یہ مال دولت سونا چاندی اس کے لیے آگ کے کیا بنائے جائیں گے، تختیاں بنائے جائیں گے سلیٹ کی طرح، اور زمین وغیرہ بنائی جائے گا، اس پر اکڑا کیا جائے گا، فأحمی علیہ فی نار جہنم، جہنم میں اسے جلایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ فیکوی بہا جنبہ، پھر اس سے اس کی جانبیں، وجبینہ، پیشانی، وظہرہ، پیٹھ، یہ داغے جائیں گے، پیٹھ وغیرہ یہ چیزیں داغی جائے گی۔ کلما ردت، جب اس پر کیا کر دیا جائے، جانوروں کو واپس لایا جائے نا، تو اعیدت لہو، دوبارہ اس پر جانور کیا کی جائیں گے، لوٹائے جائیں گے، اور دوبارہ اس کی سزا ہوگی، بار بار اس پر کیا کریں گے، گاہنے کی طرح جانور اس پر چڑھائے جائیں گے، اور ان چیزوں کو لگایا جائے گا، داغا جائے گا۔ اور اسی مقدار، اس دن کی مقدار تو ملے، فی یوم کان مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال ہے اس دن کی مقدار، وہاں اس دن تک اس کو یہ سزا ملتی رہے گی، حتی یقضی بین العباد، یہاں تک کہ فیصلہ ہو جائے بندوں کی طرف۔ فیرا سبیل، پھر اس کی راستہ ہے، پھر اس کا راستہ ہے نا دیکھے گا، اما الی الجنۃ، جنت کی طرف ہوگا، اما الی النار، جہنم کی طرف۔ قیل، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ تو آپ نے مال وغیرہ کا بتایا نا، فالابل، اگر کسی کے پاس اونٹ زکوٰۃ نہ دے رہو تو کیا ہوگا؟ قول فرمائے کہ والا صاحب ابن لا ید منها حقها، کہ اونٹ والا اگر اونٹ کی زکوٰۃ نہ ادا کر رہا ہو نا،
تو کیا ہوگا وہ سزا پائے گا۔ من حق، اور یہ بھی اس کا ایک حق زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ کہ یوم وردھا، کہ جس دن اونٹوں کو لایا جائے نا تو اسے جو دودھ نکالا جائے اس سے فقیر وغیرہ کو کیا کر دیا جائے، کچھ حصہ دیا جائے۔ اگر ایسا نہ کر رہا ہو نا، الا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت ہوگی، قیامت کا دن، بطح لها بقاع قرقر، تو اس کے لیے چٹیل میدان جو ہے بنایا جائے گا نا، اس پر یہ ڈالا جائے گا پربا اور عمدہ قسم کے اونٹ جو ہے نا، اس پر چڑھیں گے، پاؤں لگائیں گے، اس کو کیا کریں گے، رون دے گے کہ لبقاع قرقر او فرما کانت، کہ اونٹ پربا کی جائیں گے، لا يفقد من فصیلا واحد، ان میں سے ایک بچہ بھی کیا ہوگا، نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ زندہ کیا جائے گا، اور اس آدمی کو کیا کرے گا، تطأہ باخفافها، کہ کھروں سے، پاؤں سے اس کو رون دیں گے، وتعضہ بافواہها، اور منہ سے اس کو کاٹیں گے، کلما مر علیہ اولاہا، جب پہلا والا اس پر گزر جائے نا، دوبارہ لوٹایا جائے گا پھر سے، رد علیہ اخراہا، تو اخیر والا پھر لوٹایا جائے گا اس پر، پیوم ان کان مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال تک جو دین قیامت کا نا، اس میں بھی ایسا کیا جائے گا، اس سے پہلے بھی قیامت کے حساب تک، حتی ایک بین العباد، یہاں تک کہ فیصلہ ہو جائے، فیرا سبیل من الجنہ و من النار، پھر بھی یا جہنم تو جائے گا، یا کیا کرے گا، یا جنت جائے گا۔ کہ کسی نے کہا یا رسول اللہ البقر والغنم، اگر کسی کے پاس گائے بکری یا بھیڑ ہو، قول والا صاحب بقر والا غنم لا یدی من حق، جب حق نہ دے رہا ہو نا، الا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن، بوتیح لها بقاع قرقر، تو یہ منہ کے بل لیٹایا جائے گا نا، اور اس کے لیے کیا ہوگا، سخت زمین ہوگی، تو اسے روندا جائے گا، لا يفقد من الشیء لیس فیها عقصا، ان میں سے ایک جانور بھی نہیں گم ہوگا، سب موجود کیے جائیں گے، لیس فیها عقصا، اس میں سے موڑے سینگوں والا جانور ہو۔ عقصا کا کیا معنی ہے؟ عقصا اس بکری وغیرہ کو کہتے ہیں نا جس کی سینگ مڑے ہوئے ہو، والا جلحا، اور وہ جو کیا ہو جس کے سر پر سینگ نہ، والا عدبا، اور وہ جس کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہے نا، سب اٹھائے جائیں گے، تنطحه بقرونها، سینگوں سے اسے ماریں گے وتطؤ باذلاف، اور کھروں سے اسے رون دیں گے، کلما مر علیہ الاولى، جب پہلی والی بکری وغیرہ گزرے گی نا، رد علیہ اخراہا، تو پھر سے اس پر لٹائے جائیں گے، اس کے ساتھ کرتا کیا جا رہا ہوگا، فی یوم کان مقدار 50,000 سنہ، قیامت تک، حتی بین العباد، پیرا سبیل من الجنہ و من النار۔ قیل، کسی نے کہا یا رسول اللہ الخیل، اگر کسی کے پاس گھوڑے وغیرہ ہونا تو اس میں زکوٰۃ یا نہیں؟ قال فرمائے فالخیل ثلاثۃ، گھوڑے کی 3 قسمیں، ہی لرجل وزر، ایک تو وہ ہے کہ جو آدمی کے لیے بوجھ بنے، وبال بنے، وہی لرجل ستر، اور ایک وہ جو انسان کے لیے کیا بنے، جہنم سے پردہ حجاب بنے، وہی لرجل اجر، اور ایک وہ ہے جو اجر بھی ساتھ بنے، فاما التی ہی لہ وزر، ایک تو وہ گھوڑے ہے جو انسان کے لیے بوجھ وغیرہ بنے، وہی فرجل ربطها ریاء وفخرا، یہ تو یہ جو گھوڑوں کو پال رہا کہ کس لیے، ریا کے لیے، فخر کے لیے، ونواء علی الاسلام، علیہ السلام سے دشمنی کے لیے، فہی لہ وزر، اس کے لیے بوجھ ہے، واما التی ہی لہ ستر، اور جس کے لیے پردہ ہے، حجاب، فرجل، ایک وہ ہے کہ شخص پر بتا، اس نے گھوڑے پال رکھے فی سبیل اللہ، جہاد کے لیے، ثم لم ينس حق اللہ فی ظہورہ، اور اللہ کا حق بھی نہ بھول جائے کہ اس کی پیٹھ میں سے کیا کرے، لوگوں کے لیے سامان لا دے، کسی کو سواری کے لیے دیا، مجاہد کو دے، والا رقاب، اسی طرح اس کی گردن میں بھی حق نہ بھولی، ضرورت مندوں کو دے، اور اگر اس میں تجارت وغیرہ ساتھ بھی کر رہا ہو تو اس کی زکوٰۃ دی، پہلے ستر، اس کے لیے کیا ہے، جہنم سے پردہ ہے، واما التی ہی لہ اجر، جو اس کے لیے اجر و فرج ربط فی سبیل اللہ لاہل الاسلام، مسلمان مجاہدین کے لیے اللہ کے راستے میں وقف وغیرہ کیا ہونا، تو اس کے لیے اجر ہے، صحیح، فی مرج اور روضۃ، اس کو جو گھاس کھلا رہا ہو کسی چراگاہ میں یا باغ میں، یا اس کے لیے گھاس وغیرہ خرید رہا ہو، فما اکلت من ذلک المرج والروضہ، اس باغ وغیرہ سے، کھیت سے جو کچھ بھی وہ کھائے گا نا، من شین الا کتب له عدد ما اکلت حسنات، جتنی گھاس وہ کھائے گا، جتنی مقدار میں، وہ بھی اس کے لیے نیکی کے طور پر لکھی جائے گی، وکتب له عدد ارواثها وابوالها حسنات، اس کی جو لید ہے، گوبر، پیشاب، وہ بھی اس کے لیے وزن کیے جائیں گے، اس کے بدلے میں نیکیاں ہوگی، ولا تقطع طولها، اور جس رسی میں اس گھوڑے کو باندھا جائے نا، جس حد تک یہ چرتا جائے، چرے رہے، پستنت شرفن، اسی طرح کی کیا کرے، وہ کسی اونچی جگہ پر چڑھے، اور شرفین، یا اور اونچی جگہ پر جمپ لگائے، یا ٹیلو وغیرہ پر چڑھے،
یا تود وغیرہ پر چڑھے نہ ٹھیلوں پر، الا کتب اللہ لہ عدد آثارہا، جو قدم وہ لگائے نا ان قدموں کے بدلے میں اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی، ورواثہا، اور اس طرح سے جو لید گوبر وہ کرے حسنات نیکیاں لکھی جائے گی، ولا مر بها صاحبها، اور جب اس پر جو اس کا صاحب گزرے گا نا علی نہر، کسی نہر کے پاس لے جائے، فشربت منہ، وہ گڑ اس سے پیے، ولا يريد ان يسقيها الا كتب الله له عدد ما شربت حسنات، جو وہ گھونٹ لے پانی کی قطرے لے اس کے بدلے میں اس کے لیے نیکیاں لکھی جائے گی۔ کہ کسی نے کہا یا رسول اللہ الحمر گدو کا کیا مسئلہ ہے؟ قول فرمائے کہ ما انزل علی فی الحمر شیء الا هذه الآیہ، کہ اس کے متعلق میرے پاس یہ آیت نازل ہوگی، الفاظت الجامعۃ، الفاظت من منفرد آیت وہی ہے، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جو خیر کا عمل کرے دیکھے گا یعنی جنت جائے گا، اس کا بدلہ وہ کیا کرے گا لے گا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جو برا کرے گا وہ چھوٹا ہو یا بڑا تو اس کا بدلہ بھی دیکھے گا، یعنی جہنم اسے جانا پڑے گا، اگر بعد میں خروج ہو جائے تو خروج، اگر وہ کسی اور طرح سے ہو کافر ہو تو پھر تو اس کا خروج ہی نہیں ہوگا جہنم سے، رواہ مسلم۔ آگے حدیث وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا من اتاہ اللہ مالا، اللہ نے جس شخص کو مال دیا ہونا، فلم یؤدی الزکوۃ، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، مثل له مالہ یوم القیامت، تو اس کے مال سے اس کے لیے بنایا جائے گا شجاعا، ایک سانپ، اقرع، اور وہ سانپ ہوگا اژدہا، گنجا، گنجا سانپ ہوگا نا، گنجا سانپ وہ ہوتا ہے نا جس کا زہر بہت تیز ہوتا ہے، اور زیادہ زہر ہونے کی وجہ سے اس کے سر کے جو بال ہیں نا وہ بھی گر جاتے ہیں۔ اژدہا جب بڑا ہو جائے نا اس کی سر پر کیا ہوتا ہے، اس کی سر پر بال بھی آ جاتے ہیں نا، لیکن جب زیادہ زہریلا ہو تو اس کے بال گر جاتے ہیں۔ لہو زبیبتان، اور اس کی کیا ہوں گے، اس کی آنکھوں کی قریب جو ہے نا 2 کالے نقطے ہوں گے۔ یطوقہ یوم القیامت، پھر یہ سانپ اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا ہار کی طرح، اور سانپ اسے بار بار ڈسے گا، منہ پر ڈسے گا، ہونٹوں پر ڈسے گا، مختلف جگہوں پر، ثم یأخذ بلہزمتیہ، پھر انسان کو 2 بانچوں سے پکڑے گا، یعنی شدقی ہے، یہ جو منہ کی 2 سائڈ ہے نا اس کو کہتے بانچوں سے پکڑے گا۔ ثم یقول، پھر سانپ اژدہا سے کہے گا کہ پریشان نہ ہو، تم نے میرے ساتھ بہت محبت کی ہے، مجھے تو خرچ ہی نہیں کر رہا تھا، اللہ کہہ رہا تھا، رسول کہہ رہا تھا خرچ کرو خرچ کرو، اللہ رسول نے تمہیں بار بار فرمایا تھا کہ خرچ کرو خرچ کرو، لیکن میں تمہیں اتنا پیارا تھا کہ تو نے تو اپنے خدا و رسول کا ہی نہیں سنا، میرا سنا، اور میرے لیے کیا کیا تم نے، محنت اٹھائی۔ اب پریشان کیوں ہے؟ کیونکہ میں تو تمہارا بڑا دوست ہوں نا، میں تو آپ کا پسندیدہ مال ہوں، کیوں خفا ہو رہے ہو؟ برداشت کرو میرے ڈسنے کو، انا مالو کا، میں آپ کا مال ہوں، انا کنز کا، میں آپ کا خزانہ ہوں۔ ثم تعالیٰ پھر پیغمبر سے نے یہ آیت پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، آگے آیت ہے کہ بخل نہ کرے اور یہ گمان نہ کرے کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا، انہیں قیامت کے دن اس کی سزا ہوگی، رواہ البخاری۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ما من رجل یکن لہو، جو بھی کوئی شخص ہو، لہو ابل او بقر او غنم، لا یؤدی حقہا، جب اس کا حق ادا نہیں کرے گا، حق یہ ہے زکوٰۃ وغیرہ کسی اور پڑوسیوں کا خیال رکھے اس میں، الا اتی بها یوم القیامت اعظم ما یکون واسمنہ، وہ گائے بکری یا بھینس سب سے بڑی بنائی جائے گی اور موٹی پربا، تتعوہ باخفافہا، انسان کو پاؤں کے تلو رون دے گی خوب، جو اس کا مرچوبے کچھو مر نکال دے گی اس کا، وَتَنْتَحُهُ بِقُرُونِهَا، اور کیا کرے گی، سینگوں سے اسے مارے گی، کلما جازت اخرى، جب ایک گزرے گی نا تو ردت علیہ لها، پہلا والا پھر اس پر لٹایا جائے گا جانور، حتی یقضی بین الناس، لوگوں میں فیصلے تک یہ اس سے کیا جائے گا اور یہ سزا اس کی ہوگی، متفقون علیہ۔ وعن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ علیہ السلام نے فرمایا داتاکم المصدق، جب تمہارے پاس سعی عامل صدقے والا آ جائے، فلیصدر عنکم وہو عنکم راض، اسی حالت میں تم سے جائے کہ وہ تم سے راضی ہو۔ اگر وہ ظلم کرے نا تو تم کیا نہیں کرنا، اسے الجھنا نہیں، اس پر تو خود اپنا گناہ ہوگا نا، لیکن تمہارے پاس یہ کیا ہونا چاہیے، راضی ہو کر جانا چاہیے۔ رواہ مسلم۔ اس سے مال وغیرہ ادھر ادھر نہ چھپاؤ، صحیح طریقے سے مال ادا کرو۔ وعن عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ قوم بصدقتہم، کہ جب کوئی خود سے صدقہ لے کر آتے تو پیغمبر سے ان کو دعا دیتے تھے کہ اللہم صلی علی آل فلان، کہ ان پر رحم فرما۔ فتح ابی بصدقتی، میرے ابا جان بھی ایک مرتبہ صدقہ لے کر آئے، فقال فرمائے اللہم صلی علی آل ابی اوفیٰ، آل ابو اوفیٰ وغیرہ خاندان سب پر رحم فرما۔ متفق علیہ۔ پھر روایت ندات الرجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصدقتی قال اللہم صلی علیہ، یا اللہ اس پر رحم فرما، اس نے ہمیں کیا کر دیا، تھکاوٹ وغیرہ سے بچا دیا، خود اس نے زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ حاضر کیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر علی الصدقۃ، عمر صاحب کو ایک مرتبہ صدقے کے لیے بھیجا، فقیلا تو گیا کیا کہ کہا گیا کہ منع ابن جمیل و خالد بن الولید والعباس، کہ ابن جمیل اور خالد بن ولید اور عباس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اس کو یہ بات کی گئی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ینقم ابن جمیل، کہ ابن جمیل جو زکوٰۃ دینے کو بچہ نہیں جان رانا نہ شکری کر رہے، وہ اس وجہ سے کہ لانو کا نہ فقیرن، پہلے فقیر تھا، فاغناہ اللہ و رسول، اللہ رسول نے اسے مستغنی کر دیا، اسے بہت کچھ دیا، اب وہ کیا کر دیا، اس احسان کو بھول گیا۔ واما خالد، خالد جو ہے نا، خالد کو مت چھیڑو، فانکم تظلمون خالدا، تم خالد سے ظلم کر رہے ہو۔ قد احتبس ذراعہ، اس نے تو اپنی زروں کو وقف کیا ہے، واعتدہ فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں کیا کر دیا، اسے سامان سمجھا ہے، یعنی آلات الحرب کے طور پر دیا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے، تو اس کے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا مانگو گے اس سے۔ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا، اور عباس کی بات جو تم کر رہے نا تو مجھ پر ہے، میں دوں گا، اور صرف ایک بار سنگل نہیں بلکہ ڈبل دوں گا، ساتھ اور بھی دوں گا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے کیا کر دیا، تو اس سے پہلے سے صدقہ وغیرہ لیا تھا نا، اسی کے بدلے میں کہہ رہے کہ میں دوں گا، اس سال کا بھی اور آئندہ سال کا بھی۔ تو معنی یہ ہے نا کہ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا، اس سال کا بھی دوں گا اور آئندہ کا بھی کیا کروں گا، اس کا دوں گا۔ یا یہ مطلب ہے کہ عباس کا آپ کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا، معنی ہے کہ میں اس کو مہلت دیتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام سے اس نے مہلت بھی مانگی تھی نا، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے اسے کیا کر دیا، مہلت دی۔ ثم قال، پھر فرمایا کہ یا عمر اما شعرت، تمہیں معلوم نہیں کیا، ان عم الرجل، یا ان عم الرجل سنو ابیہ، کہ کسی شخص کا جو کیا ہوتا ہے، چچا ہوتا ہے، وہ ابو کے بمنزلہ ہوتا ہے، یعنی اس کی نظیر ہے۔ سن اسی کیا مراد مثل ہے، متفق علیہ، منع تعظیم وغیرہ اکرام میں اس کی طرح ہے، اور ابا جان سے ذرا کیا اس کا درجہ کم ہے میراث وغیرہ میں۔ وعن ابی حمید السعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، فرماتے استعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الازد، ازد قبیلے کا ایک شخص تھا، اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل بنا، یقال له ابن اللتبیہ، اس کا نام ابن اللتبیہ تھا، علی الصدقۃ، صدقے کا گورنر بنایا۔ فلما قدم جب آیا نا، قال کہنے لگا هذا لکم، یہ تمہارے لیے ہے، وهذا اہدی لی، مجھے ہدیہ کیا گیا ہے۔ فختم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی، فحمد اللہ واثنى علیہ، ثم قال اما بعد فإن استعمل الرجال منکم علی امور، کبھی کبھی تم میں سے کسی شخص کو میں کیا کر دیتا ہوں، ولی بنا دیتا ہوں کسی کام پر، مما ولانی اللہ، ان کاموں پر جو اللہ نے مجھے ولایت دی ہے۔ فیأتی احدکم، کوئی تو آئے گا، فیقول، پھر کل ہی کہے گئے هذا لکم، یہ تمہارے لیے ہے، وهذه ہدیۃ، ہدیت لی، یہ مجھے ہدیہ کیا گیا ہے۔ فہل جلس فی بیت ابیہ، کیوں ابا جان کے گھر میں نہیں بیٹھا، بیت امہ، ماں کے گھر میں۔ فینظر، تو اب ہم دیکھ لیتے نا، دیکھا جاتا کہ یہدی لہ عملہ، کہ اس کو کوئی ہدیہ دیتا ہی یا نہیں۔
والذی نفس بیدہ، پھر قسم کا کر فرمائے کہ لا یأخذ احد منہ شیئا، جو بھی مال غنیمت میں سے یا زکوٰۃ وغیرہ مال میں سے وقف میں سے کچھ بھی اٹھائے گا نا، الا جاء بیوم القیامۃ، وہ قیامت کے دن لے کر آئے گا، کیونکہ یہ کیا ہے، مسلمانوں کا حق ہے، اس میں سے کچھ اٹھانا خیانت ہے۔ یحمل علی رقبۃ، اسی گردن پر اٹھا کر لائے گا، ان کان بعیرا، اگر اس نے اونٹ لیا ہو اس سے، لہ رغاء، قیامت کے دن آ کر آئے گا وہ بڑبڑائے گا، وبقرا لہ خوار، اگر گائے ہونا تو پھر اس کو کیا، وہ کیا کرے گا، وہ بھی بڑبڑائے گا، بڑبڑائے گی، آواز ہوگی اس کی، اوشاتن تیعر، یا کیا ہوگی بکرے اگر اس نے کی ہو خیانت وغیرہ تو وہ کیا کرے گی، ممیائے گی اور اس کے لیے ممیانہ ہوگا۔ ثم رفع یدیہ، پھر آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر اور کیا کر دیا، یہ بات کہی کہ تم کو یہ بات میں نے پہنچائی، حتی رأینا عفرۃ، اس کی بالوں کی سفیدی ہم نے دیکھی، ثم قال اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، یا اللہ میں نے یہ پیغام سب کو پہنچا دیا۔ متفق علیہ۔ قال الخطابی وفی قولہ حل جلس ببیت ابیہ و امہ، اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب اس کا کہ کیوں ماں اور باپ کے گھر میں نہیں بیٹا، فینظر ایہدا الیہ ام لا، دلیل علی ان کل امر یتذرع به لا محظور، کہ ہر وہ کام جو محظور کا، ناجائز کا وسیلہ بنائے جائے نا، فہو محظور، تو وہ جائز کام بھی ناجائز بن جاتا ہے۔ وکل دخیل فی العقود، اور کوئی اور چیز جو داخل کیا جائے نا عقد میں، ینظر، اب دیکھا جائے گا یار کہ یہ چیز جو آپ نے عقد میں داخل کی ہے، حل یکون حکمہ عند الانفراد کا حکمہ عند الاقتران ام لا، کہ اس کو ملاتے وقت اور جو ملایا نہیں تھا اس وقت اور اس وقت دونوں کا حکم برابر یا نہیں، اگر اس کا حکم انفرادی شکل میں الگ تھا لیکن ملاتی ہوئی دوسرا حکم اس کا ہو گیا تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ کیا ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ ہاکذا فی شرح السنہ، مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ دیکھے کہ جو بھی کام معصیت کا وسیلہ بن جائے، ذریعہ بن جائے، وہ بھی وسیلہ، اور وہ وسیلہ جو جائز ہونا وہ بھی ناجائز ہو جائے گا، کیونکہ ناجائز کا ذریعہ ناجائز ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے کیا کرنا، کسی اور چیز سے خود کو بچانا، کسی حکم سے چوری کی طرح شکل اختیار کرنا کہ میں اس حکم سے بچ جاؤں، یہ بھی کیا ہے، دھوکہ دینے کی طرح ہے۔ وعن عدی بن امیرۃ قولی، کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من استعملناہ منکم علی عمل، جو تم میں سے کسی کو ہم ذمہ داری سونپ دینا کسی کام کی، پکت من مخیتن یا مخیتن، اس سے ایک سوئی کے برابر چیز چرائے نا، فما فوق، یا اوپر یا نیچے، کان غلولا، یہ بھی خیانت شمار ہوگی، یأتی بیوم القیامہ، قیامت کے دن اسے لے کر حاضر ہوگا۔ رواہ مسلم۔